نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ رب کائنات جل وعلا کا ارشاد گرامی قدر ہے، سورۃ النساء ہے، آیت بارکہ نمبر 34 ہے۔ ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر قوام، حاکم، رہنما، آقا بنا دیا گیا ہے، افسر بنا دیا گیا ہے۔ فضل اللہ بعضهم علی بعض بما فضل اللہ، بسبب اس کے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور فضیلت عطا فرمائی جاتی ہے بعض کو بعض پر۔ سارے انسانوں کو اللہ رب العزت جل وعلا برابری عطا نہیں فرماتا، بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرماتا ہے، حتیٰ کہ گروہ انبیاء علیہ السلام جو رب کائنات جل وعلا کے ہاں محبوب ترین مخلوق ہیں، انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور محبوب ترین مخلوق ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی بھی مخلوق پیاری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو رسول اعظام کا عظیم المرتبت گروہ ہے، ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر نہیں رکھا، بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور معاشرہ اسی طرح پنپتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اور اس میں اسی طرح جو گروتھ ہوتی ہے، اسی طرح معاشرہ جو نشو و نما پاتا ہے۔ اگر سارے برابر ہوں تو غیر ممکن ہے۔ بالکل سادہ سی مثال دے کے عرض کروں گا، اگر سارے کے سارے امیر آدمی ہوں، صاحب ثروت ہوں، سارے کروڑ پتی ہوں، کسی کی دیوار گر جائے تو کون بنائے گا؟ سبزی کون بیچے گا؟ جوتا ٹوٹ جائے تو کون گانٹھے گا؟ اگر سارے ہی امیر ہوں، اس لیے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو امیر بناتا، کسی کو غریب بناتا، کسی کو شاہ بناتا، کسی کو فقیر بناتا، کسی کو عالم دین بناتا، کسی کو بے علم بناتا، تاکہ وہ اس سے علم حاصل کر سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور ایک طریقہ کار ہے۔ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو افسر نہ بناتا، سارے ہی افسر ہوتے، کسی ایک کو افسر نہ بناتا، سارے ہی افسر ہوتے، تو کیا معاملات زندگی چل سکتے؟ کبھی بھی نہ چل سکتے۔ رب کائنات جل وعلا کے حضور ایک قانون ہے، فرماتے ہیں کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض کو فضیلت عطا فرمائی ہے، وبما انفقوا من اموالهم، اور اس وجہ سے بھی کہ خاوند اپنی مال و دولت اپنی بیویوں پر خرچ کرتے ہیں، ان کی وہ ذمہ داری نبھاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، محنت مشقت کر کے وہ ان کو خرچہ دیتے ہیں۔ فالصالحات، تو وہ عورتیں جو نیکوکار ہیں، قانتات، جو اپنے خاوند سے وفا کرنے والی ہیں، فرما بردار ہیں اپنے خاوند کی، محبت کرنے والی اپنے خاوند کے ساتھ، حافظات للغیب، خاوند کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت کرنے والی، بما حفظ اللہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا حکم دیا، واللاتی، اور وہ عورتیں، تخافون نشوزہن، جن عورتوں کے بارے میں تمہیں ڈر ہو کہ تمہاری نافرمانی کر رہی ہیں، وہ معاملات کو معاذ اللہ گڑبڑ کر رہی ہیں، تمہارے گھر کی حفاظت نہیں کرتی، اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرتی، تمہاری دولت کی حفاظت نہیں کرتی، فعظوہن، ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ کہ خامد کی چیزیں تیرے پاس بطور امانت ہیں، ان کی حفاظت کر، وہجروہن فی المضاجع، وہ بعد نہ آئیں تو ان کو ان کی خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو، ان سے گفتگو کرنا، ملنا جلنا بند کر دو،
اظہار ناراضگی کر دو، اور اگر پھر بھی وہ باز نہ آئیں تو وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو تم سزا دو، ان کو مارو۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، اگر تمہاری اطاعت کر لیتی ہیں، فرما برداری کر لیتی ہیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر ان کو سزا دینے کے بہانے تلاش نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بلند و بالا مرتبے والا ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ قرآن مجید فرقان میں کہ یہ آیا مبارکہ ایک گھر کی حکومت چلانے کے لیے بے مثال قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قانون ارشاد میں سبحان اللہ، ایک ہی آیا مبارکہ میں میرے اللہ نے وہ سب کچھ بتا دیا، پورے کا پورا آئین اور پورے کا پورا قانون ایک آیا مبارکہ میں ذکر فرما دیا۔ رب ذوالجلال نے گھر کو ایک گویا سلطنت قرار دیا ہے۔ ایک گھر، چھوٹا سا گھر جو ہے، چھوٹی سی سلطنت ہے۔ سلطنت کا ایک امیر ہونا چاہیے، اگر امیر نہیں تو سلطنت نہیں ہے۔ لا جماع الا بامیر، کوئی بھی جماعت نہیں ہوتی جب تک اس جماعت کے لیے کوئی امیر نہ ہو، امام نہ ہو۔ امام ہوگا تو جماعت ہوگی، اگر امام نہیں تو جماعت نہیں ہوگی۔ ہاں جی بتائیے، امام نہیں تو جماعت نہیں ہوگی، امام ہوگا تو جماعت ہوگی۔ اور اگر جماعت ہوگی تو پھر جماعت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہاتھ ہوگا، پھر جماعت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہاتھ ہوگا۔ اگر ہم یہ چاہتے کہ ہمارے گھروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو، اللہ تعالیٰ ہم پہ راضی ہو جائے، خیر و برکت آ جائے، تو پھر اپنے گھر کو ایک سلطنت بنانا ہوگا، اور خاوند بحیثیت امام کے، خاوند بحیثیت افسر کے، خاوند بحیثیت سربراہ مملکت کے، خاوند بحیثیت امیر کے ہوگا، باقی سارے کے سارے اس امیر کی فرما برداری کریں گے۔ لا جماع الا بامیر، کوئی بھی جماعت نہیں کہلواتی جب تک اس جماعت کا کوئی امیر نہ ہو۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، تم سفر پر روانہ ہو، اگر تم دو ہو تو دونوں میں سے ایک، تین ہو تو تینوں میں سے کسی ایک کو، تین سے زائد ہو تو تم مل کر کسی ایک کو اپنا امیر بنا لو۔ اگر تم امیر بنا لو گے تو تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہاتھ آ جائے گا، تم امیر کی اطاعت کرو گے۔ لا امیر الا بطاعہ، کوئی بھی امیر اس وقت تک امیر نہیں ہوتا جب تک اس کی اطاعت نہ کی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تھوڑی سی باتیں قابل غور ہیں، آپ ان کی جانب تھوڑی سی توجہ دیں گے۔ میری بیٹیاں، میری بہنیں، خواتین، وہ میری گفتگو کو سن رہی ہیں۔ میرے دل کی یہ تمنا ہے اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، میرے دل کی تمنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عزت اور عظمت کا تاج ان کے سروں پر سجا دے، اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، اگر خاوند جنت میں بادشاہ ہے تو اس کی بیوی جنت میں ملکہ ہے، اس کی حکومت ہے، اس کا خاوند اس کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا۔ یہ ایک سلطنت ہوگی جنت میں ان کی، جس طرح گھر میں ایک میاں بیوی کی باہم سلطنت ہے۔ تو اگر وہ غور کے ساتھ میری بات کو سنیں گی تو میں امید رکھتا ہوں کہ ہماری گھریلو زندگی جو معاملات ہیں بہت زیادہ سلجھ جائیں گے اور معاملات بہت حد تک درست ہو جائیں گے۔ بیوی کے ہاتھ میں اپنے گھر کی ساری محبت، پیار اور نفرت بیوی کے ہاتھ میں ہے۔ چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا دیں، چاہے تو جہنم کا ٹکڑا بنا دیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ایک ارشاد گرامی قدر ہے، وہ خاتون جو اپنے خامد سے وفا کرنے والی ہے، نیکی کے کاموں میں اس کی معاون ہے، یوں سمجھیے اس کے لیے جنت کی نعمت ہے۔ وہ خاتون اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جنت کی نعمت ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت اللہ کے ایک ارشاد گرامی قدر ہے، جو عورت مجھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے نبی فرمانے کہ جو عورت مجھے ضمانت دے دے کن چیزوں کی، جو اپنی عزت کی حفاظت کرے گی،
گناہ سے بچے گی، اپنی عزت کی حفاظت کرے گی، 5 وقت پابندی سے نماز پڑھے گی، اپنے خاوند سے وفا کرے گی، میں اللہ کا نبی اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں بیان کر رہا تھا، بات کو اگر آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بات کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ نماز میں ہم کسی شخص کو اپنا امیر بناتے ہیں، یعنی جس کو ہم اپنا امام بناتے ہیں نا، فی الحقیقت اسے اپنا کیا بناتے ہیں؟ امیر بناتے ہیں۔ اب امیر کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے۔ امیر کی اطاعت واجب ہے، امام کی اطاعت واجب ہے۔ ہم نماز اپنے رب کی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی نماز پڑھتے ہیں، امام کی نہیں پڑھتے، اپنے امیر کی نماز نہیں پڑھتے، نماز اللہ تعالیٰ کی پڑھتے ہیں۔ لیکن اس کی اطاعت کتنی واجب ہے؟ اگر وہ رکوع میں جائے، ہم سجدے میں چلے جائیں، ہماری نماز جاتی رہے گی۔ وہ سجدہ میں جائے، ہم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، ہماری نماز جاتی رہے گی۔ ہمیں اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا، اس کی اتباع کرنی ہوگی، اس کی اطاعت کرنی ہوگی، اس کے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آگے بڑھیں گے تو معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جو اپنے امام سے پہلے سجدہ سے سر اٹھاتا ہے، ڈرے کہ کہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے اس کا سر گدھے کا نہ بنا دے۔ اعوذ باللہ تعالیٰ ثم اعوذ باللہ تعالیٰ۔ جو اپنے امیر کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے نماز اس کے منہ پہ دے مارتا ہے، حالانکہ نماز اللہ تعالیٰ کی پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح خاوند بھی امیر ہے، باپ بھی امیر ہے اپنے گھر میں، اس سلطنت کا سربراہ ہے۔ کیا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا؟ یہ جماعت تو نہیں ہو رہی ہے نا، خاوند جماعت تو نہیں کروا رہا، مطلقاً ہے، اس عورت کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی جو اپنے خاوند کی نافرمان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز اللہ کی ہے، خاوند کی نہیں ہے۔ لیکن میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز کو قبول نہیں کرتا جو اپنے خاوند کی نافرمان ہے، اس اولاد کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا جو اپنے والدین کی نافرمان ہے۔ گویا گھر کی سلطنت کا جو امیر ہے اس کی اطاعت کرنا واجب ہے، اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ ہاں البتہ وہ گناہ کا حکم دے تو گناہ کے کام میں اس کی اطاعت نہ کریں، بصورت دیگر اپنے خاوند کی اطاعت کرنا عورت پر واجب ہوگا، عورت پر لازم ہوگا۔ ایک شخص اپنی بیٹی کو لے کے میرے نبی کے دربار مقدس میں حاضر ہوا تھا، اس سے آ کے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری بیٹی شادی نہیں کر رہی ہے، میں اسے شادی کا حکم دیتا ہوں، یہ انکار کر دیتی ہے، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، یا رسول اللہ اسے سمجھائیے۔ تو میرے نبی فرمانے لگے صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ دائما ابدا، اس بیٹی سے کہ بیٹی تو شادی کیوں نہیں کر رہی ہو؟ اور میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، جو میری سنت پہ عمل نہیں کرتا یعنی انکار کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نکاح تو میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی نے اسے سنت پہ عمل کرنے کا حکم دیا۔ اس لڑکی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے صلی اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ جس سے آپ کو سچا نبی بنا کے بھیجا، میں اس وقت تک شادی کے لیے تیار نہیں ہوں گی جب تک آپ مجھے بتا نہیں دیتے کہ میرے ذمہ میرے خاوند کے حقوق کیا ہیں، مجھے اس کی کتنی فرما برداری کرنی ہے، کس قدر اپنے خاوند سے وفا کرنی ہے۔ مخبر صادق رسول رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے مختصر اور جامع ترین انداز میں اس کو نصیحت فرمائی، فرمانے لگے کہ تیرے خاوند کے جسم پر زخم ہو جن سے خون اور پیپ بہ رہا ہو تو اپنی زبان کے ساتھ ان زخموں کو چاٹے، پھر بھی اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر پائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لڑکی نے کہا، یا رسول اللہ مجھے اس اللہ کی قسم جس سے آپ کو سچا نبی بنا کے بھیجا، میں صرف اس لیے شادی نہیں کر رہی کہ میں خاوند کے حقوق پورے نہ کر پاؤں گی تو میں جہنم میں چلی جاؤں گی، میں صرف اس لیے شادی نہیں کر رہی، یعنی وگرنہ میرے بھی جذبات ہیں، میں شادی کرنا چاہتی ہوں لیکن میں جہنم میں نہیں جانا چاہتی، میں اپنے جذبات پہ کنٹرول کر لی۔ گویا کہ اس کی گفتگو کا یہ مقصد و مدعا تھا کہ میں اپنے آپ پہ کنٹرول کر لوں گی لیکن جہنم میں نہیں جل سکتی، شاید میں اپنے خاوند کے حقوق پورے نہ کر سکوں اور میں جہنم میں چلی جاؤں۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ میرے اللہ نے گھر کی سلطنت پر خاوند کو سربراہ بنایا، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر افسر بنا دیا گیا ہے۔
لیکن یہ نہیں کہ مطلقاً عنان افسر بنا دیا گیا، نہیں، آگے اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد گرامی قدر ہے میں وہ عرض کرتا ہوں۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ بما فضلناه بعضهم علی بعض، کہ اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، جس طرح میں قبل ازیں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کائنات ہستی کو کنٹرول فرمانے والا ہے، اسے پتہ ہے کہ سب کو برابر کا نہیں بنانا، کسی کو صاحب فضیلت بنانا ہے اور کسی کو مفضول بنانا ہے، اس کا تابع رکھنا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، خاوند اپنے مالوں سے اپنی بیویوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی قدر، کبھی کبھی میں بھی بیویوں کو سمجھاتا ہوں، میرے پاس بیویاں آتی ہیں، دوائی لینے کے لیے آتی ہیں، وہ شکایت بھی کرتی ہیں اپنے خاوند کی، تو میں ان کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہی ارشاد گرامی قدر جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس کا سبب ایک یہ بھی ہے کہ خاوند اپنا مال اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے۔ اندازہ کیجئے صبح سے لے کے شام تک ایک غریب مزدور مزدوری کرتا ہے، وہ اینٹیں اٹھاتا ہے، وہ گارا اٹھاتا ہے، سیمنٹ اٹھاتا ہے، بعض اوقات سڑکوں پر وہ مشقت کر رہا ہوتا ہے، یا وہ سبزی بیچ رہا ہے، وہ پھل بیچ رہا ہے، سائیکل پہ رکھا ہوا ہے، سارا دن وہ گھومتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتے ہیں، دھوپ چھاؤں اس کے بیچارے کے لیے برابر ہے۔ ٹھنڈا پانی پینا اسے میسر عموماً نہیں آتا، نلکے کا پانی پی کر گزارا کرتا ہے۔ ٹھنڈی روٹی جو صبح اپنے ساتھ وہ اپنے رومال میں باندھ کے لے گیا تھا، دسترخوان میں باندھ کے لے گیا تھا، وہ بیچارہ ٹھنڈی روٹی اچار وغیرہ کے ساتھ کھا کر گزارا کر لیتا ہے۔ سارا دن محنت کرنے کے بعد جو روپے ملتے ہیں وہ لا کر اپنی بیوی کو دے دیتا ہے۔ ایسے کرتے ہیں نا، وہ اپنے بچوں کے لیے لے آتا ہے، وہ اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، وہ روپے اپنے بیوی بچوں کو لا کے دے دیتا ہے تاکہ ان کو سہولت رہے، اور بیوی ٹھیک ہے بچوں کو سنبھالتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، مگر کم از کم سارا دن پنکھے کے نیچے تو بیٹھتی ہے نا، وہ ہوا کے نیچے تو بیٹھتی ہے نا، اس کو خاوند والی مشقت تو نہیں کرنا پڑتی نا، مشقت خاوند کر رہا ہوتا ہے، وہ گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، تو پھر جب سارے دن کا تھکا ماندہ خاوند گھر میں آتا ہے، بیوی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے تو اس کا دل کتنا ٹوٹ جاتا ہے، اس کا جی کتنا خراب ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی بیوی اس کے آنے پر اس کا صحیح استقبال کرے، کھڑی ہو جائے، بسم اللہ کہہ دے، الحمدللہ کہہ دے کہ آپ آئے، سلامتی کے ساتھ آئے، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو میرے خاوند کو سلامتی کے ساتھ گھر لے کے آیا ہے، یہ بچوں کی روٹی کمانے کے لیے گیا تھا اور کما کے گھر آ گیا، اس خاوند کا دل کتنا باغ باغ ہو جائے گا، کتنا خوش ہو جائے گا اس خاوند کا دل، سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی، وہ تازہ دم ہو جائے گا۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں فالصالحات قانتات، وہ عورتیں، وہ بیویاں جو نیکوکار ہیں، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والی ہیں، اوراد و وظائف کرتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں، قانتات خصوصاً فرمایا اپنے خاوند سے محبت کرنے والی ہیں، اپنے خاوند کا احترام کرنے والی ہیں، اپنے خاوند سے وفا کرنے والی ہیں، اللہ کو وہ عورت بڑی پسند آتی ہے، بہت محبوب ہے اللہ تعالیٰ کے حضور وہ عورت جو اپنے خاوند سے وفا کرنے والی ہے۔ ابھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میرے کریم فرماتے ہیں جو عورت ان چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے کہ اپنی عزت کی حفاظت کرے گی، وہ گندی نہیں ہوگی، وہ پانچوں وقت نماز ادا کرے گی، اپنے خاوند سے وفا کرے گی، میں اللہ کا نبی اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے پس وہ عورتیں جو نیکوکار ہیں، قانتات، اپنے خاوند سے وفا کرنے والی ہیں، اپنے خاوند سے محبت کرنے والی ہیں، حافظات للغیب، خاوند تو گھر میں ہے ہی نہیں بیچارہ، وہ تو محنت کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، وہ تو مشقت کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، وہ تو دیہاڑی کرنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، خواہ وہ کسی آفت پہ بیٹھ کر مزدوری کرتا ہے، خواہ وہ کسی مل کا مینیجر ہے مزدوری کرتا ہے، یا وہ مل کا مالک ہے وہ دو دو کرتا ہے، یا پھر وہ معمولی مزدور ہے، کوئی بھی ہے، وہ تو گھر میں نہیں ہے، گھر میں عورت ہے نا، تو اس کے مال پر نگران کون ہے؟ عورت ہے، عورت کے پاس اس کا مال امانت ہے،
خاوند کا مال اس کی اجازت کے بغیر عورت صرف نہیں کر سکتی۔ یہ نہیں کہ عورت کی ماں آ جائے، اس کا باپ آ جائے، اس کی بہنیں آ جائیں، اس کے بھائی آ جائیں تو چوری اپنی سہیلیوں کو دے دے، اپنے ماں باپ کو دے دے۔ یاد رکھیے یہ شدید ترین حرام ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہو حفاظت کرنے والی ہو خاوند کے مال کی۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سارے کے سارے راعی ہو، تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر بیوی سے خاوند کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر خاوند سے بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا حقوق ادا کیے ہیں کہ نہیں کیے۔ کسی بیوی کو اجازت نہیں کہ وہ اپنے خاوند کے پوچھے بغیر اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی سہیلیوں کو، کسی کو کوئی بھی خاوند کی شے دے، یہ اس کے پوچھے بغیر نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر خاوند نے اجازت دے دی ہے یا معمول کے مطابق اجازت ہے، بطور مثال کوئی فقیر مانگنے والا آ جاتا ہے، منگتا آ جاتا ہے، تو خاوند نے اتنی اجازت دے رکھی ہے کہ منگتے کو معمول کے مطابق، یعنی جو گھر کا معمول ہے 5-10 روپے منگتے کو دے دیں، یہ نہیں کہ 10,000 20,000 روپے منگتے کو دے دیا، نہیں، معمول کے مطابق جتنے خاوند نے اجازت دی ہے اتنی خدمت وہ منگتے کی کر سکتی ہے، اپنی ماں باپ کی اس قدر خدمت کر سکتی ہے جس قدر خاوند راضی ہو، اس کو ناراض کر کے خدمت نہیں کر سکتی۔ میری بیٹیاں، میری بہنیں میری بات کو سن رہی ہیں، وہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، ان کا بھی معاذ اللہ مستقبل، ان کی بھی آخرت تباہ نہ کریں اور اپنی آخرت بھی برباد نہ کریں۔ وہ جو لے کے جائیں گی حرام لے کے جائیں گی، آپ ان کو دیں گی تو حرام دیں گی۔ حرام کھانے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں فرماتا جب تک اس کا حرام جہنم میں جل نہیں جاتا۔ تو بنا بنی پھر آپ اپنے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ جل وعلا معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ کے کوئلے نہ دے کے بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ناراض ہوتے ہیں۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ عورتیں قانتات، پہلے ہے فصالحات، جو نیک عمل کرنے والی ہیں، قانتات اپنے خاوند سے وفا کرنے والی ہیں، اپنے خاوند سے محبت کرنے والی ہیں، اپنے خاوند کی فرما بردار وفا شعار ہیں، حافظات للغیب، خاوند گھر میں موجود نہیں ہے لیکن یہ خاوند کی ہر شے کی، عزت کی، ناموس کی، اس کے گھر کی، اس کے مال کی یہ حفاظت کر رہی ہیں، یہ محافظ ہیں بما حافظ اللہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا حکم دیا اس طرح وہ حفاظت کر رہی ہیں۔ رب کریم نے ان عورتوں کی تعریف فرمائی ہے، ان کی عظمتوں کا ذکر فرمایا جو عورتیں اس کردار کی حامل ہیں، لیکن انسان سے غلطی کا ہونا ممکن ہے۔ میرا اللہ شافمت ہے واللاتی، اور وہ عورتیں تخافون نشوزہن، اے گھر کے سربراہو، اے مردو، اگر وہ عورتیں جو تمہاری بیوی ہیں تمہیں ڈر ہو کہ وہ تمہاری نافرمانی کر رہی ہیں، یعنی تمہارے گھر کی حفاظت انہوں نے نہیں کی جس طرح حفاظت کرنے کا حق تھا، تمہاری اولاد کے انداز سے پرورش نہیں کی جس طرح پرورش کرنے کا حق تھا، جو تم نے محنت و مشقت کر کے کما کے ان کو لا کے دیا، ان کے اخراجات، ان کا خرچ کرنے کا طریقہ درست نہیں تھا، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ یہ غلطی پر ہیں، فَعِظُوهُنَّ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرا اللہ فرماتا ہے پھر کیا کرو، ان کو نصیحت کرو، پیار کے ساتھ ان کو سمجھاؤ، اپنی بیوی کو جو بھی تم کہتے ہو، جس انداز سے تم اپنی بیوی کو بلاتے ہو، جس پیار بھرے انداز میں خاوند اپنی بیوی کو مخاطب کرتا ہے، یا بیوی جس پیار بھرے انداز میں اپنے خاوند کو مخاطب کرتی ہے، اس پیار بھرے انداز میں اپنی بیوی کو مخاطب کر کے کہو دیکھو میں تجھ کو جہنم میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمت پہ امید بھی رکھتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا مجھے بھی اور تجھے بھی جنت پہ اکٹھا رکھے، میں تجھے جنتی بنانا چاہتا ہوں، جہنمی نہیں بنانا چاہتا ہوں۔ دیکھ اللہ کی بندی، تو نے یہ غلطی کی ہے، جو کچھ ہو گیا چلو میں معاف کرتا ہوں، آئندہ غلطی نہ کرنا۔ میرا اللہ فرماتا پیار کے ساتھ اس کو سمجھا دیا، فوراً غصہ میں نہ آ جانا، پہلے پیار کے ساتھ اس کو سمجھانا۔ سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے، میں تھوڑی سی بات عرض کر دیتا ہوں، میں بھی خاوند ہوں، میں بھی باپ ہوں، میں بھی سمجھاتا ہوں، کیا طریقہ کار سمجھانے کا ہے میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ اگر میں اپنی مثال دے کے، اگر میری بیوی میرے سامنے کسی کی غیبت کرتی ہے،
میں اب سمجھانے کے انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اپنی مثال دیکھیں۔ اگر بالفرض سمجھیے میری بیوی میرے سامنے کسی کی غیبت کرتی ہے، میرے بھائی کی غیبت کرے، میری بہن کی غیبت کرے، میری ماں کی غیبت کرے، معاذ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسے ہوتا نہیں ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے یہ جملے کہہ رہا ہوں۔ اگر بالفرض میری بیوی میرے سامنے غیبت کرے کسی کی، تو سمجھانے کا کیا طریقہ ہے کہ میں اس کو کہوں کہ دیکھیے تو غیبت نہ کر، اس طرح یوں ہوگا کہ تیری نیکیاں ان کو چلی جائیں گی اور ان کے گناہ تجھے آ جائیں گے، تو خام کا گناہ گار ہو جائے گی۔ کیا ضرورت ہے ہم اپنی نیکیاں برباد کر رہے ہیں؟ دفع کر، مجھے ان کی بات ہی نہ بتا، اس طرح تیری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، میری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ یہ سمجھانے کا ایک طریقہ ہے کہ اگر کوئی بیوی معاذ اللہ تعالیٰ ایسا عمل کرتی جو گناہ کا کام ہے، اسے پیار کے ساتھ سمجھا دے، دیکھیے اس کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے، وہ خامد جو نیکوکار ہوگا، اس کی بیوی جو نیکوکار ہوگی، وہ جنت میں بھی دونوں اکٹھے ہوں گے۔ جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ خامد جنت کی سلطنت کا بادشاہ ہوگا، اس کی بیوی جنت کی سلطنت کی ملکہ ہوگی، یہ حکومت چلائیں گے حور و غلمان پر۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو نصیحت کرو، فَعِظُوهُنَّ، ان کو واعظ کہو، ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ، وَاهْجُرُوهُنَّ، اگر وہ سمجھائے سے نہ سمجھائیں یعنی نہ مانے تو پھر ان سے ناراض ہو جاؤ۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، اللہ کی عزت کی قسم، اسلام دین فطرت ہے۔ میرے اللہ نے ہمیں ہر چیز سمجھا دی ہے، سب کچھ بتا دیا ہے۔ ان سے ناراض ہو جاؤ، میں نہیں بولوں گا تیرے ساتھ، اکٹھے کھانا کھاتے ہو، میں نہیں کھانا کھاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستروں پر تنہا چھوڑ دو، ان کے ساتھ نہ باتیں کرو، نہ کھانا کھاؤ ان کے ساتھ۔ اور یہ حقیقت ہے، میرے سامنے قرآن پاک کھلا پڑا ہے، میرے پاس بعض لوگ آتے ہیں نا کہ شاہ صاحب بیوی ناراض ہو کے گھر چلی گئی ہے، میں اسی پر عمل کرواتا ہوں، وہ آ جائے گی، واپس آ جائے گی، کوئی بات نہیں، لیکن وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اپنے پیرا دے پار دیو، تھوڑا سا مرد بن کے دکھاؤ، مرد بن کے دکھاؤ، وہ پیچھے پیچھے پھرنے والا، ترلے کرنے والا نہ بن جاؤ، مرد بن کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ اگر وہ معاملات گڑبڑ ہو رہے ہوں، دراصل بیوی بھی خامد سے محبت کرتی ہے، نہ خامد نہیں، بیوی اپنے خامد کی خاطر اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، سب کو چھوڑ کے آ جاتی ہے۔ ہم کہیں جاتے ہیں نا، کسی جگہ جاتے ہیں 1-2 دن کے لیے، ہم جائیں نا تو وہاں اجنبی محسوس ہوتے ہیں۔ یہ بیوی کی خصوصیت ہے کہ پہلے دن ہی خامد کے گھر آتی ہے، اجنبیت ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو اس گھر کا فرد خیال کرنا شروع کر دیتی ہیں، پہلے دن ہی اجنبیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حضور ایک قانون ہے، ایک اصول ہے۔ بیوی بھی خامد سے محبت کرتی ہے، بشرطے کہ خامد بھی بیوی سے محبت کرتا ہو۔ اب خامد تھوڑا سا صبر کرے نا تو بیوی کی محبت پر جوش مارتی ہے، وہ خود خامد سے صلح کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے۔ میرے اللہ نے ایک قانون بنایا ہے، ایک اصول بتایا ہے کہ اگر وہ ناراض، تم ان سے ناراض ہو جاؤ۔ اور اس سے ایک اور بات کا پتہ چلا، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے، اللہ نے خامد کو کیا فرمایا؟ کیا ہو جاؤ، بتا دو سارے، اور نہ ہونا یار، ناراض نہ ہونا تم، لیکن بتا تو دو نا اللہ کیا فرماتا ہے، تم تو چپ کر گئے ہو، بتا دو اللہ کیا فرماتا ہے کہ اگر بیویاں کہنا نہ مانا تو کیا ہو جو تم ناراض ہو جاؤ۔ پتہ چلا کہ پھر منانا بیوی کو چاہیے، پتہ چلا کہ منانا بیوی کو چاہیے، خامد کو نہیں، بیوی کو منانا چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو پہلے بد منائے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا، یہ یاد رکھیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر ہے، جو خاوند اپنی بیوی کی باتوں پر صبر کر لیتا ہے، اس کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو یوسف علیہ السلام کی طرح درجہ عطا فرمائے گا۔ جو بیوی اپنے خاوند کی باتوں کو برداشت کر لیتی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو حضرت آسیہ بنت مزاحم کی طرح
ताला उनको अजर अता फरमाएगा। मुआफ़ कर देना बहुत बड़ी बात है, नाराज़ ना होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन अल्लाह ताला एक तरीका बताता है कि अगर वो बीवियाँ तुम्हारी नाफरमानी करें, पहले उनको नसीहत करो, फिर उनसे थोड़ा नाराज़ हो जाओ, उनको उनकी ख्वाबगाहों में तना छोड़ दो, और अगर फिर भी ना माने तो वद्रिबूहुन्ना, फिर उनको तुम सज़ा दे सकते हो, मार सकते हो। कितना मार सकते हो? मेरे करीम आकर रसूल अरबी ने सुबहान अल्लाह ताला व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, बड़े ही करीम है, फरमाया मुँह पर ना मारना, मुँह पर ना मारना। फिर इरशाद में ऐसी सज़ा न देना कि उसके जिस्म पर निशान पड़ जाए। अल्लाह अकबर। फरमाया पहले तो उसको सज़ा देगा, फिर उसको तू मनाएगा। ऐसे होते हैं ना कि पहले तो उसको मारेगा, उसके बाद फिर उसको मनाएगा कि जी मुझसे ये गलती होगी वो होगी, पहले ही दानाई से काम ले। अगर कभी सज़ा देना पड़े तो ऐसी सज़ा दे जिस सज़ा से तुझे कोई बाद में परेशानी ना हो। खुदा न खासा मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। मेरे पास बेटियां आती हैं बाज़ औक़ात अपने ख़ामदों की शिकायत लेकर वजीफ़ा पूछने के लिए कि जी कोई वजीफ़ा बताओ, और वो बेचारियां बताती हैं कि इस तरह डंडों से मारते जिस तरह जानवरों को मारा जाता है। बाले दर्जे की जहालत और बेवकूफ़ी है। बीवी को इस तरह मारते हैं जिस तरह जानवरों को मारा जाता है, डंडों से मारते हैं। अल्लाह याद बिल्लाह ताला, वो जालिम है, दहशत गर्द है वो कावन जो अपनी बीवी पर ऐसे जुल्म करता है। अल्लाह ताला फरमाता वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ़। याद रखो औरतों का भी हकूक़ है जिस तरह तुम्हारे हकूक़ हैं। वो जुदा बात है, वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, मर्दों को औरतों पर अल्लाह ताला ने फजीलत दी है, वो जुदा बात है। लेकिन इसका ये माना नहीं कि इस फजीलत को तुम अंधाधुंध इस्तेमाल करो। अल्लाह ताला को हुक्म आगे आ रहा है। मेरा अल्लाह इरशाद गिरामी कदर फरमाते हैं फ़इन अताअनकुम, अगर तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारा कहना मान लेती हैं, अताअत कर लेती हैं, तुम्हारी फर्माबरदारी कर लेती हैं, फला तबगु अलैहिन्ना सबीला, फिर उन पर सज़ा देने के बहाने तलाश ना करो, बिला वजह फिर उनको सज़ा ना दो। इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा, याद रखो अल्लाह ताला बड़ी शान वाला है, बहुत बड़ा है। याद रखो तुम्हें भी अपने रब के हुज़ूर हाज़िर होना है। कहा जाता है कि जब हुदहुद हज़रत सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ था, उससे कसूर सज़द हुआ था कि आपकी इजाज़त के बग़ैर वो कहीं चला गया था, यमन की जानब चला गया था। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कसम उठाई थी कि अगर उसने कोई सरी दलील मुझे ना दी तो मैं उसको ज़िबा कर दूँगा, अगर उसके पास कोई बहाना सही हुआ तो मैं उसको मुआफ़ कर दूँगा, अगर सही बहाना ना हुआ मैं उसको सज़ा दूँगा। आपने ये कसम उठाई थी, बहाना उसके पास सही था। वो सबा के इलाका में गया था, मलका बल्कीस के इलाका में, बहाना उसके पास सही था, बच गया था। लेकिन जब वो हाज़िर हुआ ना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में, तो बड़ी आजिज़ी इंकसारी के साथ हाज़िर हुआ था। दोनों पर उसने डलका रखे थे और अपनी चोंच ज़मीन पर रगड़ रहा था, सर झुकाया हुआ था और बड़ी आजिज़ी के साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुआ। ये मामूली जानवर है, सुलेमान अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी हैं, बड़ी इज़्ज़त वाले हैं, बड़ी अज़मत वाले हैं, और इनका हुक्म हवा पर भी चलता था, पानी पर भी चलता था, दरिंद परिंद पर भी चलता था, इंसानों पर जिन्नों पर भी इनका हुक्म चलता था। इन्हीं अल्लाह ताला ने इनको इतना बड़ा बादशाह बनाया था, इतने बड़े बादशाह हैं, और मध्य मुकाबिल कौन है इनके हुजूर हाज़िर कौन हुआ? हुदहुद, एक छोटा सा परिंदा आजिज़ी के साथ सर झुकाए कि मालूम नहीं अब मेरा सर रहता है या काट दिया जाता है, मुझे ज़िबा कर दिया जाता है। वो सर झुकाए, नीची गर्दन किए, अपनी चोंच ज़मीन पर रगड़ता हुआ हाज़िर हुआ। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको सर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा, अपने मुबारक हाथ में उसका सर पकड़ा और खींचा। तो हुदहुद ने फ़ौरन अर्ज़ किया, हुजूर आज मैं आपकी हुजूर हाज़िर हूँ, याद रखिए कल को आपने रब के हुजूर हाज़िर होना है। अपनी हाज़िर भी याद रखी थी। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे साहब सत्वत जो हुक्मरान थे लर्ज़ उठे, आंखों में आंसू आ गए, फरमाने कि मैं तुझको मुआफ़ करता हूँ, बता तू क्या कहा था? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ए खामिदो, तुम्हें औरतों पर हाकम बनाया है मगर मुतलकन अनान नहीं। याद रखो तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है, तुम्हें भी अपने रब के ज़रूर हाज़िर होना है।
اور اللہ تعالیٰ تم سے سوال فرمائے گا کہ تم نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا۔ والدین ہو تو پوچھے گا تم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی تھی، بیوی ہو تو پوچھے گا تو نے اپنے خاوند کا حق ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اولاد ہو تو پوچھے گا تو نے اپنے والدین کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ اپنے لیے دیکھیے، میرا اللہ فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھیے اس نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے، اس نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے، اپنے رب کے حضور اپنے لیے جمع کیا کیا ہے۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ خواتین کے بھی حقوق ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے بھی حقوق ہیں جس طرح مردوں کے حقوق ہیں۔ یاد رکھیے، میں پھر وہ جملہ کہوں گا، بار بار یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگرچہ بار بار ایک بات کو دہرانا درست نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک بات کو کئی مرتبہ دہراتا ہے۔ میں دہرا رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میری بیٹیاں سن رہی ہیں، میری بہنیں سن رہی ہیں، مائیں سن رہی ہیں۔ یاد رکھیے، میرے کریم آقا تاجر بوجم شفیع معظم رحمت عالم کے غلام تھے، حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا، ریزت مبارکہ کا وقت قریب آیا۔ میرے کریم آقا تاجر بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں ان کی بیوی نے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، میرا خاوند علقمہ، عین لام قاف دو نقطوں والا میم اور ہے، علقمہ، یا رسول اللہ علیہ السلام وہ قریب الوفات ہے، عالم نزا میں ہے، تلقین فرما دیجئے، یعنی کسی کو بھیجیے وہ اس کے سامنے کلمہ طیبہ پڑھے تاکہ اس کو کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب ہو جائے، کلمہ طیبہ پڑھنے کو سے حکم دیجئے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جا کے اس کو تلقین کرو۔ سیدنا بلال یا دیگر صحابہ کو بھیجا، واپس آئے، انہوں نے آ کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ہم اس کو تلقین کرتے ہیں مگر کلمہ طیبہ اس کی زبان پر جاری نہیں ہوتا۔ میرے کریم آقا رسول اللہ بھی بنفس نفیس تشریف لے آئے اور سب کچھ جان گئے۔ طبیب حاذق ہے نا، جس طرح طبیب کسی مریض کو دیکھتے ہیں نا، اس کی علامات سے وہ پہچان لیتے ہیں مرض کیا ہے اور کس نوعیت کا ہے۔ میرے کریم نے جان لیا، فرمانے لگے علقمہ کی ماں زندہ ہے؟ عرض کیا گیا جی یا رسول اللہ زندہ ہے۔ فرمایا وہ کہاں ہے، اس کو بلاؤ۔ علقمہ کی والدہ کو بلانے کے لیے ایک آدمی کو بھیج دیا گیا۔ میرے کریم آقا رحمت عالم ہے، رحمت عالم بھی اس کی ماں کے گھر کی جانب چل دیے۔ راستے میں اس بڑھیا سے ملاقات ہو گئی۔ میرے کریم نے اسے ارشاد گرامی قدر فرمایا، اماں بتا علقمہ کیسا بچہ تھا، اس کا تیرے ساتھ کیا سلوک تھا؟ اس سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علقمہ بڑا نیکوکار تھا، تہجد گزار، بڑی نمازی پرہیزگار اس کی طبیعت تھی، بڑا اچھا بچہ تھا۔ میرے نبی فرمانے کہ میں تو اس سے یہ نہیں پوچھتا وہ نمازیں پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا کہ نہیں رکھتا تھا، میرا تو سے یہ سوال ہے بتا اس کا رویہ تیرے ساتھ کیسا تھا، تیرے ساتھ اس کا رویہ کیسا تھا؟ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ اپنی بیوی کے کہنے میں آ کر اس نے مجھے مارا تھا، مار کر گھر سے نکال دیا تھا۔ الیاذ باللہ تعالی ثم الیاذ باللہ تعالی۔ ایک روایت میں یہ خاتون ہے یا دوسری ہے، اس کا بازو توڑ دیا تھا بیٹے نے، معاذ اللہ تعالی ثم معاذ اللہ تعالی۔ اس نے کہا جی میرے بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا، ناراض ہو کے مجھے مارا بھی ہے، گھر سے بھی نکال دیا۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا تو اس کو معاف کرتی ہے؟ اس عورت نے انکار کر دیا کہ میں اسے معاف نہیں کروں گی، کبھی معاف نہیں کروں گی اسے، اس سے میری سخت نافرمانی کی، مجھے مارا، میں نے اس کو جنم دیا تھا، میں نے اس کو دودھ پلایا، اپنی گود میں کھلایا، اس سے مجھے مارا، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ میرے کریم آقا چاہتے تھے یہ معاف کر دیں، وہ عورت معاف کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ میرے نبی فرمانے کے لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کرو۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ لکڑیوں کو جمع کر کے کیا کرو گے؟ فرمانے کہ میں لکڑیوں کو جمع کر کے ان کو آگ لگاؤں گا، جب آگ بھڑک اٹھے گی نا پھر صحابہ کو حکم دوں گا تیرے بیٹے علقمہ کو اٹھائیں اور اٹھا کر آگ میں ڈال دیں۔
آخر ماں تھی، دل پسج گیا، کہنے لگی میرے بیٹے کو آگ میں ڈالو گے؟ میرے نبی فرمانے کے اگر تو اس کو معاف نہیں کرے گی تو جہنم کی آگ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے، تیرا بیٹا پھر جہنم کی آگ میں جلے گا۔ وہ رو پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ گواہ ہو جائیے میں نے اپنے بیٹے کو دل سے معاف کر دیا۔ ادھر ماں نے معاف کیا اور ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ وہ تو صحابی تھے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک ان کو موت سے ہمکنار نہ کیا جب تک ان کی ماں نے ان کو معاف نہ کر دیا۔ میں اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا، اگر تم اپنے خاوند سے وفا کرنا چاہتی ہو کہ تم اپنے خاوند کی وفادار ہو، خاوند کو جہنم میں نہیں لے جانا چاہتے، تو اس کے خاوند کو اس کے والدین کا مخالف نہ بنائیے۔ یہ نہ ہو کہ والدین کا اس کو مخالف بنا دیں، دشمن بنا دیں والدین کا، نہیں، والدین کے حقوق والدین کے ہیں، اولاد کے حقوق اولاد کے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق بیوی بچے کے ہیں۔ ایک خاوند ایک اعتبار سے اس پہ کوئی شک نہیں، میں سادہ سے لفظوں میں کہوں گا، کل ہی کی بات ہے کوئی بندہ میرے پاس آیا تھا، وہ بیچارہ اپنی کہانی سنا رہا تھا، گویا پل صراط کے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں تم پل صراط کے اوپر سے گزرے ہو، بیوی کی بات مانے تو ماں ناراض ہو جاتی ہے، ماں کی بات مانے تو بیوی ناراض ہو جاتی ہے، وہ بیچارہ کدھر جائے؟ معاذ اللہ تعالیٰ میرے سامنے قرآن پاک کھلا پڑا ہے، بڑا پریشان بندہ، حتیٰ کہ بندے تیار ہو جاتے میں خودکشی کر لیتا ہوں اور کیا کروں۔ اور ایسے ہوا بھی ہے کہ ماں زیادہ ضد کرتی ہے، کہتی تو اپنی بیوی کا غلام بن گیا، اور بیوی کہتی میرے ساتھ نکاح کو کیا، اپنی ماں کو گھر لیا، میرے ساتھ تو نے کیوں نہیں؟ وہ اس کو تنگ کرتی ہے، ادھر وہ تنگ کرتی ہے، ماں بیٹے کو تنگ کرتی ہے، بیوی خاوند کو تنگ کرتی ہے، وہ بیچارہ کدھر جائے؟ خود میرے دوست احباب ہیں، ان کے بیٹے نے خودکشی کر لی، اور پھر ماں بہت روتی تھی، بیوی بھی سر پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی۔ میں تھوڑی سی طبیعت میری خراب ہو گئی، میں نے کہا کہ اب رو رہی ہو نا، جب اس نے خودکشی کر لی تم نے پہنچایا اس کو خودکشی تک ہے خود۔ ماں اس کو ضد کرتی تھی تو بیوی کا ہر کہنا مانتا ہے، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ کدھر جائے گا؟ ادھر جائے گا کہ ادھر جائے گا؟ پہلے کہتی میں بڑی خوبصورت لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کروں گی، اور جب بیٹا اپنی بیوی کی طرف مائل ہو گیا تو اب تو کیوں ظلم کر رہی ہے؟ تو بھی اپنے خاوند کے گھر میں زندگی بسر کر کے آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ اس وقت تیری خواہشات کیا تھی؟ اس لیے ماؤں کو بھی چاہیے اپنے بیٹوں کو بلا وجہ تنگ نہ کرے، اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ اپنے خاوندوں کو بلا وجہ تنگ نہ کرے۔ وہ بیچارہ کدھر جائے گا؟ ایک تو سارا دن محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اپنے آپ کو کھپاتا ہے، رزق کماتا ہے تمہارے لیے، اور تم اس کو جب آتا ہے گھر تو گھر جہنم بنا ہوا ہوتا ہے۔ ماں بھی شکایتیں لگاتی ہے اس کی بیوی کی، بیوی شکایتیں لگاتی ہے اس کی ماں کی، سارا دن کو کھپا ہوا گھر آتا ہے، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ کدھر جائے گا؟ اس لیے خدا را اللہ تعالیٰ کا حکم مانی، جو رب کائنات نے حکم ارشاد فرمایا ہے اس کو پیش نظر رکھیے، پھر کیا ہوگا؟ تمہارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ کیا ہوگا؟ تمہارا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ دیکھیے میرے نبی کمل مبارکہ کیا تھا، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ راوی ہیں، مولا علی شیر خدا اس حدیث کے خود راوی ہیں، فرماتے میری عادت میں سختی تھی۔ حضرت علی بہادر ہیں، جوان مرد ہیں، اور بہادر آدمی بعض اوقات قدر طبیعت میں سخت ہوتا ہے، مد مقابل کا مقابلہ جو کرنا ہوتا ہے۔ حضرت علی فرماتے میری طبیعت میں سختی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا کوئی بات کرتی تو میں برداشت نہیں کرتا تھا، میں سختی کرتا تھا۔ خود فرماتے ہیں کہ میری طبیعت میں قدر سختی تھی۔ بڑے لوگ ہیں نا، عزت والے ہیں نا، اس لیے وہ یہ نہیں کہتے نہیں فلاں غلطی پر، غلطی دوسرے کی ہو تو کہتے میری غلطی تھی۔ یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کا شرف اور ان کی کرامت ہے، یہ ان کی فضیلت ہے۔ فرمانے کہ میں ہی سختی کرتا تھا، اگرچہ سختی نہ بھی کرتے ہوں گے، کوئی بات ہوئی ہوگی، چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے یہ فرمایا کہ میں ابا جی سے شکایت کروں گی، کوئی بات کہی ہوگی، انہوں نے اس بات کو اگنور کیا ہوگا، گھر میں ایسی بات ہو جاتی، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ اتنے کریم ہے جن کا اندازہ کوئی نہیں ہے۔ بھائی ہاں کوئی بات ہوگی،
ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا اور ہمارے لیے دراصل ایک قانون بن رہا تھا۔ میرے نبی کی مبارک زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، قانون بن رہا تھا۔ حضرت سیدنا علی مذاکر رملکیم سے سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کیا میں آپ کی شکایت کروں گی رسول رحمت کے سامنے۔ حضرت علی بھی میرے نبی سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ فاطمہ الزہرا بھی بے شمار محبت کرتی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا شکایت لے کر میرے نبی کے کاشان مقدس کی جانب چلی، مبارک چادر زیب تن فرما ہے، گھونگھٹ نکالا ہوا ہے، بڑے پردے کے ساتھ باعزت انداز میں جا رہی ہیں۔ حضرت علی فرماتے میں بھی پیچھے پیچھے چل دیا۔ فاطمہ تو زہرا تو بڑی ہی با پردہ انداز میں، باوقار انداز میں چلتی آ رہی، ان کو نہیں پتہ کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ فاطمہ تو زہرا میرے نبی کے کاشان مقدس میں داخل ہو گئی۔ علی فرماتے میں باہر دیوار کے قریب کھڑا ہو کے کان لگا کے سننے لگا یہ باتیں کیا ہو رہی ہیں۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے گھر جا کر جس طرح بیٹیاں کرتی ہیں ماں باپ سے محبت بہت زیادہ تو رونا آ جاتا ہے، رو پڑی۔ میرے کریم آقا نے تسلی دی فاطمہ کیا بات ہے؟ تو فاطمہ الزہرا نے حضرت علی کی شکایت لگانا شروع کی۔ ابھی شکایت لگائی نہیں، میرے نبی نے ٹوک دیا، فرمایا فاطمہ ضروری نہیں کہ خاوند اپنی بیوی کی ہر بات ہی مانے، خبردار میرے سامنے علی کی شکایت نہ کرنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں تو بہت سوچ کے گیا تھا کہ فاطمہ شکایت کر لے اس کے بعد میں جاؤں گا، پھر میں بھی شکایت لگاؤں گا، حالانکہ شکایت تو دونوں طرف ہی نہیں تھی، نہ فاطمہ الزہرا شکایت کا موقع دیتی نہ علی المرتضیٰ شکایت کا موقع دیتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ایک قانون بننا تھا۔ میرے نبی نے حضرت علی کی حمایت کی، حضرت فاطمہ الزہرا کا خبردار بیٹی ضروری نہیں کہ خاوند اپنی بیوی کی ہر بات ہی مانے، حالانکہ میرے نبی فرما سکتے تھے بیٹی گھر جاؤ میں علی کو سمجھا دوں گا، نہیں اسی وقت بتا دیں کوئی ضروری نہیں کہ بیوی کی ہر بات خاوند مانے۔ حضرت علی فرماتے میں باہر کھڑا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رو دیا کہ ہم میرے نبی میری اتنی حمایت فرماتے ہیں، وہیں کھڑے کھڑے میں نے اللہ کی قسم اٹھا لی آج کے بعد میں فاطمہ کی ہر بات مانوں گا، جو بھی کہے گی میں مانوں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سمجھانے کا کتنا حسین انداز تھا، کتنا پیارا انداز تھا۔ یہ میں نے واقعہ اس لیے عرض کیا آپ کے سامنے، بعض اوقات بیٹیاں ناراض ہو کر والدین کے گھر آ جاتی ہیں، بعض اوقات بیٹیاں ناراض ہو کر والدین کے گھر آ جاتی ہیں، آ کر وہ کہانی سناتی ہیں، میری ساس نے مجھے یوں کہا، میرے میاں نے مجھے یوں کہا، فلاں نے یوں کہا، فلاں نے یوں کہا۔ تو والدین اپنی بیٹی کی باتیں سن کر بھڑک اٹھتے ہیں، کہتے ہیں ہم اب نہیں بھیجیں گے کبھی بھی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، شادی کس لیے کی تھی؟ اب کہ ہم نہیں بھیجیں گے کبھی بھی، بس اب ہم طلاق ہی لیں گے، کچھ بھی ہو جائے اب بھیجیں گے نہیں، ایسے نہ کرو۔ دیکھو میرے کریم آقا نے کتنا پیارا انداز اختیار فرمایا تھا، کتنا پیارا انداز اختیار فرمایا تھا۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، اگلی آیت برکہ کا میں ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میرا اللہ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں کو خطرہ ہونا ان دونوں کے درمیان کوئی معاملہ زیادہ گڑبڑ ہو جائے گا تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پھر ایک مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے دو بندوں کو مقرر کر دو، وہ دونوں کی باتیں سن کر صلح کروا دیں۔ علیحدگی کی طرف نہ جاؤ فوراً، تم نے شادی کی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں جملے کے انداز سے کہوں، ایک دوسرے کا سطر دونوں نے دیکھ لیا ہے، خاوند نے بیوی کا، بیوی نے خاوند کا، اب تم علیحدگی کیوں چاہتے ہو؟ کیا کسی اور کے یہاں بیٹی کو بھیجنا چاہتے ہو؟ کیا کوئی اور بیٹی اپنے گھر میں بیاہ کے لانا چاہتے ہو؟ نہیں، پوری کوشش کرو آخر وقت تک، پہلے خود کوشش کرو صلح کروانے کی، لیکن اگر خود صلح نہ کروا سکو تو پھر کیا کرو، تم دونوں ادھر سے بھی ادھر سے بھی ایک ایک عقل مند اور دانا آدمی کو چنو۔ وَإِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر تمہارا پروگرام صلح کرنے کا ہوگا نا، میرا اللہ فرماتا ہے میں رب رحمت نازل فرما کر موافقت خود پیدا کر دوں گا۔
کوشش کرو صلح کر لینے کی۔ پتہ یہ چلا کہ معمولی باتوں پر ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹی کو روک لینا جدا بات ہے، تھوڑی دیر کے لیے بیوی کو گھر میں نہ لانا جدا بات ہے، وہ نصیحت کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بیٹی کو روک لیا، اب وہ بات کریں گے، پھر کہا جائے گا جی دیکھو ذرا تھوڑی احتیاط کرو۔ یاد رکھیے پابندیاں نہ لگوائیے، جو بات زبان سے نکل جاتی ہے نا وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ بات کرنے سے پہلے خوب سوچ لیں۔ اگر میں بیٹی والا ہوں نا تو مجھے اپنی بیٹی کے سسرال والوں سے ایسی بات کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے وہ بات میری بیٹی کے آگے آئے۔ میری بیٹی کے سسرال والے میری بیٹی کو کہیں تیرے ابا نے یہ جملہ کہا تھا۔ یہ بات جو زبان سے نکل جاتی ہے نا، ضرب اللسان لا یلطام، جو زبان کا زخم ہوتا ہے یہ مٹا نہیں کرتا۔ ضرب السنان یلطام، جو تلوار کا زخم ہوتا ہے یہ مٹ جاتا ہے۔ ولا یلطام ضرب اللسان، لیکن زبان کا زخم نہیں مٹتا۔ زبان سے یاما کوئی نہ کیجیے، کنٹرول میں رکھیے زبان کو۔ اسی طرح بیٹے والے بیٹی والوں کے لیے، بیٹی والے بیٹوں والوں کے لیے، دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے یرید اصلاح، اگر وہ دونوں بھلائی چاہیں گے تو یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ جل وعلا ان دونوں کے درمیان صلح کی کیفیت، موافقت پیدا فرما دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، یاد رکھو اللہ علم بھی رکھتا ہے اور خبر بھی رکھتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے۔ دیکھیے اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، کتنا پیارا مذہب ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس سے بڑھ کر کوئی مذہب پیارا ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارے گھریلو معاملات کو اسلام نے کتنے آسان انداز میں سلجھایا۔ جو کچھ میں نے اب عرض کیا ہے، ایمان سے بتائیے اگر ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں ہمارے گھر جنت کا نمونہ بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ بن جاتے ہیں نا۔ اگر بیٹیاں اپنے گھر میں اپنے خاوند سے وفا کرتی ہیں، محبت کرتی ہیں، خاوند گھر آئے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، اس کا استقبال کرتی ہیں، تو خاوند کتنا راضی ہو جاتا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک راضی ہو جاتا ہے۔ وہ تو بیچارہ کماتا ہی بیوی کے لیے ہے، اور بیوی اپنے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، اپنے عز و اقربا کو چھوڑ کر ہی خاوند کے لیے آئی ہے۔ خاوند کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی سے اسے سلوک کرے کہ یہ میری خاطر سب کو چھوڑ کے آئی ہے، اور بیوی بھی اپنے خاوند سے اسے سلوک کریں یہ میری خاطر سب کو چھوڑ کر میرا ہو گیا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا اللہ فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ میں نے لباس پہنا ہوا ہے، میرے لباس نے میرا ستر چھپا لیا ہے۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اگر اللہ نہ کر میرے جسم پر کوئی عیب ہوگا، میرے لباس سے وہ عیب کیا بنا، عیب وہ چھپا لیا، میرے لباس سے میرا عیب چھپا لیا۔ میرا اللہ فرماتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم عورتوں کا لباس ہو۔ خاوند اپنی بیوی کی باتیں کسی کو نہ بتائیں، بیوی اپنے خاوند کی باتیں کسی کو نہ بتائیں۔ لڑائی تب ہوگی نا جب بیوی اپنے خاوند کی باتیں جا کے اپنی امی کو بتائے گی، میرا خاوند ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ اللہ فرماتا نہ بتا، تو لباس ہے، تو عیبوں کو ڈھانپنے والی ہے، تو عیب بتا رہی ہے۔ خاوند بھی اپنی بیوی کی باتیں نہ بتائے وہ ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے۔ اللہ فرماتا تو لباس ہے، لباس تو عیبوں کو چھپایا کرتے ہیں، عیبوں کو ظاہر نہیں کیا کرتے۔ اور میں اپنے لباس سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں؟ سارے بتا دو، تم بھی اپنے لباس سے محبت کرتے ہو؟ میں اللہ سے 1000 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، میں کہوں اپنا لباس اتار کے ایک طرف پھینک دو، تم برداشت کرو گے؟ بتاؤ، اپنے لباس کو اپنے سے علیحدہ کرنا چاہتے ہو تو پھر بیوی لباس ہے تمہارا۔
خاوند لباس ہے بیوی کا، جس طرح تم اپنے لباس سے محبت کرتے اس طرح میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے آسان انداز میں سمجھایا ہے، کتنے پیارے انداز میں سمجھایا ہے۔ ایک دوسرے کے بن کے رہیں گے، ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو گھر جنت کا نمونہ بنا رہے گا، اور بچے بھی اپنے والدین کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپس میں محبت کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات میرے کریم آقا رسول اللہ کے صدقہ سے ہمیں دین متین کے سارے اصول و قواعد پر اس طرح عمل کرنے کی توفیق دے جس طرح میرا اللہ چاہتا ہے، میرے نبی چاہتے ہیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔